MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। हमारे फिरदौस कौसर साहब जो है नज़्म सुनाएंगे, जलसे का इख्तिताम होगा। इसलिए आप हजरात पूरे दिल जमई से बैठे हैं और जितना जमकर बैठेंगे उतना ये हजरात जो है जमकर बयान भी करेंगे और गात भी पढ़ेंगे। हमारा जलसा हमेशा कामयाब रहा, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है। हमने हमेशा अच्छे मुकर्रिन और शोरा का इंतखाब किया है, आज भी हमने किया है, आपको एहसास होगा। इसलिए आप दिल जमई से बैठे रहें। हजरत वाला तशरीफ फरमा है, हजरत वाला के खिताब के बाद फिरदौस कौसर साहब की नात खानी होगी, उसके बाद जलसे का इख्तिताम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व ला नज़ीर लहु व ला मुईन लहु व ला वज़ीर लहु व ला मुशीर लहु व सल्लि अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुअ्मिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात अन्न लहुम अजरन कबीरा। وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام سامعین بس مائک کی آواز جیسی تھی بڑھا دیجئے تھا. اللہ رب العزت کا بے حد فضل اور اس کا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو صاحب ایمان بنایا اور سب سے بابرکت کتاب یعنی قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب سے ہمیں اور آپ کو نوازا. آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں اور آپ کو امتی بنایا. ظاہر قرآن کریم کا اعزاز ہے. آپ حضرات اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ لیے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو جو سینے سے لگاتا ہے اللہ اس کا رتبہ اس کا مقام و مرتبہ بلند فرماتا ہے. ابھی اسٹیج پر حافظ قرآن کو دستار سے نوازا گیا. ظاہر ہے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ انہیں یہ مقام عطا فرمایا. سبوں کے سامنے دستار فضیلت ان کے سر پر باندھی گئی. صرف اتنا ہی نہیں کہ ہم تمام لوگوں کے سامنے ان کے سروں پر دستار باندھ دی گئی ہے، بلکہ میدان محشر میں بھی اللہ رب العزت تمام انبیاء کرام کے سامنے حفاظ قرآن کے سروں کے اوپر دستار بھی باندھیں گے اور اللہ تعالی ان کے مقام و مرتبہ کو بہت بلند فرمائیں گے. اور یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے.
حدیث پاک کے اندر خالق کائنات کے حبیب سرور کونین تاجدار رسالت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ہم سب سے آقا مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے اس قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگا لیا، جس نے اس قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر علی نبینا علیہ السلام کا زمانہ ہے، وہ صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لشکر کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں۔ وہ صحابی جب لشکر کے ساتھ جانے لگے، عیسائی بادشاہ سے، روم کے عیسائی بادشاہ سے جھڑپ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس صحابی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس صحابی سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو تم تو بہت ہی نوجوان ہو، تمہاری عمر 25 سے 30 سال کی ہے، تمہارے چہرے کے اندر بہت ہی زیادہ خوبصورتی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مذہب عیسائیت کو قبول کر لو، تم قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دو، تم رسول اللہ کے فرمان سے دور ہٹ جاؤ، میں تمہیں آدھی حکومت کا بادشاہ تمہیں بنا دوں گا اور کسی پر بس نہیں۔ میری بیٹی بڑی حسین و جمیل ہے، میں اپنی بیٹی کا رشتہ تجھ سے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ صحابی رسول جنہوں نے اللہ کے قرآن کو سینے میں محفوظ رکھا۔ حافظ قرآن کا ایک انداز بتاؤں، جب بھی کوئی مشکلات کی گھڑی ہوتی ہے تو ان کی زبان پر قرآن کے الفاظ ہوا کرتے، یاد ہے؟ پوچھ لیجئے، دیکھ لیجئے ان حافظ قرآن کو، کبھی راستے پر چل رہے ہیں، قرآن کی تلاوت سے ان کی زبان حرکت میں رہا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ صحابی رسول کو جب گرفتار کیا جاتا ہے اور اس صحابی کے سامنے جب یہ بات کی جاتی ہے، وہ صحابی کیا کہتے ہیں ذرا غور کریں۔ وہ صحابی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ میری بات کی طرف توجہ کریں۔ بادشاہ نے کہا کہ تم میری بیٹی سے شادی بھی کر لو گے، آدھی حکومت کا بادشاہ تمہیں بنا دوں گا، شرط یہ ہے کہ تم عیسائیت کو قبول کر لو، قرآن کی تلاوت کو بند کر دو۔ وہ صحابی کیا بولے معلوم؟ وہ صحابی کہنے لگے کہ یہ زندگی اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو چھوڑ دو، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دو، تو پھر ایسی زندگی جینے سے کیا فائدہ؟ ایسی زندگی جینے سے کیا فائدہ؟ انہوں نے جو دوسری بات کہی بڑی عجیب و غریب، انہوں نے کہا یہ زندگی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ زندگی میں جی رہا ہوں اپنے لیے نہیں، اپنے حضور کے لیے ہے، تو میں اپنے رسول کا دامن کیسے چھوڑ دو؟ چنانچہ وہ صحابی رسول کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس عیسائی بادشاہ نے کہا 3 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ کتنے دن کی؟ 3 دن کی مہلت دیتا ہوں کہ تم باز آ جاؤ۔ اللہ اللہ، تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، بہت ہی مشہور واقعہ۔ 3 دن تک وہ عیسائی بادشاہ بہت ہی اچھے انداز میں ان کی ضیافت کرتے رہے، بہت ہی اچھے انداز میں کھانا کھلاتے رہے، پانی پلاتے رہے۔ 3 دن کے بعد وہ عیسائی بادشاہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ عیسائی بادشاہ نے کہا کہ اے محمد الرسول اللہ کے صحابی، اے محمد کے صحابی، بتاؤ اب تم کیا کہتے ہو؟ بتاؤ اب کیا کہتے ہو؟ کیا تم عیسائیت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو؟ انہوں نے کہا کہ جو میں نے پہلے کہا تھا وہی آج بھی میں کہہ رہا ہوں، میں کبھی بھی عیسائیت کو قبول نہیں کر سکتا۔ میں نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، قرآن کی تلاوت میرے لبوں پہ جاری ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تلاوت قرآن کو چھوڑ دو؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد بادشاہ پیش میں آتا ہے، غصے میں آتا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر تم نہیں مانو گے
گے تو پھر 10 دن کی مہلت دیتا ہوں اور تمہیں کھانا پینا بند کر دیتا ہوں۔ چنانچہ کھانا بھی بند، پانی بھی بند، ہاتھ اور پیر کو جکڑ دیا گیا، ایک کمرے کے اندر بند کر دیا گیا۔ 10 دن مکمل ہونے جا رہا ہے، کھانا پانی کچھ نہیں دیا جا رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ 10 دن مکمل ہو گیا، وہ بادشاہ یہ سوچ رہا ہے کہ شاید یہ دنیا سے جا چکے ہوں گے، شاید یہ شہادت پا چکے ہوں گے۔ جب انہیں لایا جاتا ہے، اللہ اکبر، جن کے دل میں قرآن کی تلاوت ہو، جن کی زبان پر قرآن کی تلاوت ہو، دنیا کی کوئی طاقت انہیں بدل نہیں سکتی۔ جب بادشاہ کے دربار میں لایا گیا، بادشاہ ان کے حسن و جمال پر فریفتہ، ان کی خوبصورتی کا عاشق، بادشاہ نے کہا کہ دیکھو 10 دن گزر گئے ہیں لیکن ان کے چہرے کی مسکراہٹ ابھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ 10 دن گزر گئے ہیں، ان کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑا، حالانکہ میں انہیں کھانا بھی نہیں دیتا، انہیں پانی بھی نہیں دے رہا ہوں۔ تو وہ صحابی رسول جواب دیتے ہیں، صحابی رسول کہتے ہیں تمہارے کھانے پینے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ کہا پھر پیاس کیسے بجھاتے ہو؟ بھوک لگتی ہے، بھوک کیسے مٹاتے ہو؟ وہ صحابی کہنے لگے جب مجھے بھوک اور پیاس کی شدت ہوتی ہے اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں۔ کہیے سبحان اللہ۔ کہنے لگے اللہ کا قرآن پڑھتا ہو میری بھوک اور پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا اسی پر بس نہیں، اگر تم نے عیسائیت کو قبول نہیں کیا تو پھر یاد رکھو ہم تمہارے لیے تیل گرم کریں گے۔ بڑے کڑاہے میں تیل گرم کیا گیا، اس صحابی رسول کو قریب کیا جا رہا ہے، پھر چھوڑا جا رہا ہے، پھر قریب کیا جا رہا ہے، پھر چھوڑا جا رہا ہے، بالآخر ان کے پیشانی پر تھوک دیا اور انہوں نے کہا کہ تم میری بات نہیں مانو گے، جاؤ میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آپ کی طرف تشریف فرمائے۔ حضرت عمر فاروق کے پاس وہ صحابی رسول آئے، آ کر کے سارا کا سارا واقعہ حضرت فاروق اعظم سے سنانے لگے۔ حضرت عمر سب سے پہلے کھڑے ہوئے اور ان کی پیشانی کا بوسہ لیے اور اس کے بعد سارے کے سارے صحابہ سے فرمایا کہ آؤ اس صحابی رسول کی پیشانی کا بوسہ لو۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کے قرآن کو ہر وقت پڑھا، دشمن یہاں تک کہ انہیں مارنے کی دھمکی دی لیکن پھر بھی انہوں نے قرآن کی تلاوت کو نہ چھوڑا۔ میرے بزرگوں، آج ہمارے اور آپ کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے قرآن بہت مشکل کتاب ہے، قرآن بہت مشکل کتاب ہے۔ ہاں قرآن مشکل ہے، قرآن مشکل ہے، مشکل اتنا ہے کہ 1400 سال سے علماء اس میں غوطہ زنی کر رہے ہیں اور اس سے موتی نکال رہے ہیں، اپنی کتابوں کی زینت بنا رہے ہیں، علماء کے سامنے بیان کر رہے ہیں، لیکن قرآن میں جنہوں نے بھی غوطہ لگایا ہر شخص کو موتی ملتا رہا، ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے تحقیق کرتے رہے، ریسرچ کرتے رہے، لیکن میرے بزرگوں کوئی بھی تہ تک نہیں پہنچ سکا۔ لیکن قرآن آسان کتنا، قرآن آسان کتنا ہے، ذرا غور کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ خالق کائنات قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اے لوگوں، ہم نے قرآن کو آسان بنایا، کیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل؟ کیسے معجزے والی کتاب، دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی کتاب نہیں جس کتاب کا رائٹر یہ کہے کہ میری اس کتاب کو کنہوں نے سینے میں محفوظ کر لیا، پوری کتاب پوری زندگی اس کے سینے میں محفوظ ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں۔ حضرت ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم نے کہا کہ میں نے ایک عیسائی لڑکی سے پوچھا
کہ تم اپنے مذہب کو صحیح مذہب کہتی ہو، تم اپنی کتاب کو صحیح کتاب کہتی ہو، بتاؤ انجیل کس زبان میں آیا؟ تو انہوں نے کہا عبرانی زبان میں۔ کہا اب کس زبان میں ہے؟ کہا ہم لوگ انگریزی زبان میں پڑھتے ہیں۔ میرے بزرگوں کتاب بدل گئی، کتاب بدل گئی۔ پہلے جتنی بھی کتابیں آئی ہیں، انبیاء کرام پر جتنی کتابیں نازل ہوئی، ان کتابوں کے حافظ انبیاء کرام ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ اعزاز صرف اور صرف امت محمدیہ کو حاصل ہے کہ اللہ نے جو قرآن اپنے نبی مکرم کے سینے پر نازل فرمایا، اس قرآن کا حافظ گھر گھر ملا کرتا ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں، بالکل دیہات میں اس جگہ پہنچا، مجھے تو محسوس ہوا کہ یہاں پر حافظ قرآن نہیں ہوں گے، لیکن اللہ اکبر، جب اناؤنسر صاحب سے میں نے پوچھا کہ اس گاؤں میں حافظ قرآن ہے، تو انہوں نے کہا ایک چھوٹا سا ادارہ، اللہ اکبر، ایک چھوٹا سا ادارہ ہے جس ادارے کی بدولت اللہ کا فضل و کرم ہے۔ یہ چھوٹا سا گاؤں، معمولی گاؤں، لیکن ہر گھر میں 3-3 4-4 حافظ قرآن۔ کتنی بچیاں حافظ قرآن ہیں۔ میں ابھی 2-3 سالوں سے خوشی نگر یوپی کی طرف جاتا ہوں، ادھر حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب دامت برکاتہم شیخ الحدیث، انہوں نے بتلایا کہ حضرت کیا بتلائیں، ایک چھوٹی سی بچی 13-14 سال کی عمر ہے، وہ عالمہ بن رہی ہے، اور عالمہ بننے کے بعد ان کا ذہن، ان کا حافظہ دیکھ کر میں نے ان سے کہا کہ بیٹی تم گھر جاؤ گی، ایسے ہی رہ کر کے پورے علم کو بھلا دو گی، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم قرآن کے حافظ بھی بن جاؤ۔ وہ بچے تیار ہوئے، اللہ اکبر، بچی کا ذہن کتنا تیز ہوتا ہے، اللہ اس کی قوت کو کتنا حافظہ مضبوط بناتا ہے۔ صرف 2 مہینہ 10 دن میں حافظ قرآن بن گئی، صرف 2 مہینہ 10 دن میں حافظ قرآن بن گئی۔ میرے بزرگوں، میں جہاں جاتا ہوں جائزہ لیتا ہوں، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے جس ادارے کے اندر مجھے معلوم ہوا ہے کہ بہت سارے حفاظ قرآن یہاں سے تیار ہوئے اور ہر سال تیار ہوتے ہیں۔ میرے بزرگوں، یہ کوئی کم بڑی بات نہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں صرف طوطے کی طرح رد لینے سے کیا فائدہ؟ آؤ حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت حافظ تو جاہل ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، سینکڑوں عوام الناس کو جمع کرو اور اس کے بعد ان سے پوچھو کسی کو قرآن کی ایک آیت صحیح طریقے سے پڑھنا آ رہا ہو تو ذرا بتلاؤ۔ آج ہم اور آپ جائزہ لے لیں، جنہوں نے اگر مدرسے کا رخ نہیں کیا، مکتب کا رخ نہیں کیا، ہمارے عوام الناس میں سے کتنے ایسے ہیں جو قرآن کی ایک آیت صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی؟ مدرسہ یہ وہ کارخانہ ہے، مدرسہ یہ وہ قلعہ ہے جس جگہ پر استاد بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد بچے پر اپنی ساری محنتیں صرف کرتے ہیں۔ ذرا ان استاد کا جائزہ لیں، استاد کتنی محنت سے پڑھاتے ہیں، ذات کس طریقے سے نکلواتے ہیں، بچے کو پڑھانے میں کتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہے۔ ایک بچے سے استاد نے کہا بابو پڑھو پہلا کلمہ، تو وہ کہتا ہے پہلا کمینہ۔ آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا بچے اپنی زبان سے کیا کیا الفاظ نکالتے ہیں، لیکن یہ استاذ کا ظرف ہے جو بڑی محنت کے ساتھ، آج ہم محنت کرتے ہیں اپنے دکانوں میں، آج ہم محنت کرتے ہیں اپنے کاروبار میں، آج ہم محنت کرتے ہیں اپنا گھر بنانے میں، آج ہم محنت کرتے ہیں عالی شان عمارتوں میں، آج ہم محنت کرتے ہیں اپنے کاموں میں، لیکن کیا ہم نے غور کیا کہ ان مدارس کے اندر رہنے والے اساتذہ کرام کتنی محنتوں کے ساتھ، کتنی جانفشانی کے ساتھ، کتنی قربانیوں کے ساتھ بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں۔ میرے بزرگوں، ایک آیت کو صحیح کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے، ان قاری قرآن سے پوچھئے، ان عالم دین سے
पूछिए कि एक आयत को सही करने में कितना वक्त लगता है, लेकिन मेरे बुजुर्गों आज हम और आप अगर इसकी तरफ से अपनी निगाह को हटाएंगे तो हमसे ज्यादा मुजरिम कोई और ना होगा। आपने हजरत मौलाना मुफ्ती सलमान साहब की तकरीर सुनी। हजरत ने कहा अल्लाह के पैगंबर ताजदार रिसालत अलैहिस्सलाम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। मेरे बुजुर्गों, कुरान का सिखाने वाला वो सबसे बेहतर दुनिया के अंदर, चाहे कोई कितना बड़ा भी ओहदेदार हो, लेकिन सबसे बेहतर कौन है? ये हम कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं? नहीं, ये हमारे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए। बताओ उसका रुतबा कितना ऊंचा है। और तशरीह में आपने ये भी सुना कि जो कुरान सीखने वाले की मदद करे। कोई बच्चा मदरसे की जानिब जा रहा है, आप मदरसे के अंदर जाने वाले बच्चे को मोहब्बत की निगाह से देख रहे हैं, ये भी सवाब का काम। क्या भाई, ये भी सवाब का काम है। मदरसे में पढ़ाने वाले हुफ्फाज़े कुरान आलिम दीन को अगर मोहब्बत की निगाह से देख रहे हैं, ये भी सवाब का काम है। और हर एतबार से उनकी मदद कर रहे हैं। जाहिर है आपसे बढ़कर कोई भी नहीं। ये अल्लाह के पैगंबर जनाबे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। एक हदीस के अंदर मैंने पढ़ा कि जन्नती जब जन्नत की तरफ जाएगा, जन्नत के दरवाजे की तरफ जाकर के सारे जन्नती मौजूद होंगे, तो उस वक्त में उलमा भी होंगे, अवामुन नास भी होंगी। तो उलमा अवामुन नास से, ताजिर हजरात से, मदरसे की इमदाद करने वालों से कहेंगे कि आप पहले जन्नत में जाएं। मेरी बात तवज्जो से सुन ले। ये उलमा अवाम से कहेंगे आप पहले जन्नत की तरफ जाएं। क्यों? इसलिए कि आपने मदरसों की मदद की, आपने हुफ्फाज़े कुरान की मदद की, लिहाजा जन्नत में पहले आप कदम बढ़ाएं। लेकिन अवाम कहेगी नहीं, आप दुनिया में हमारे इमाम थे, आप दुनिया में हमारे मुक्तदा थे, आप दुनिया में हमारे रहबर थे, आप दुनिया में हमारे पेशवा थे, लिहाजा आप आगे जाएं, हम आपके पीछे जाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।